کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تب وہ اللہ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے پھیر لو۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ اس دنیا میں جو بندہ آزاد نہیں، موت اس کو آزادی دیتی ہے۔ اگر عیاشی کو شروع میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور وہ تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ اللہ تمہاری آنکھوں سے دیکھتا ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات تمہارے کان سے سن لیتا ہے۔ اپنی کمی، تکلیف اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان مت کرو جس پر تم یقین نہیں کرتے۔ دل کا سکون یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور ہو اور کام برے ہو، کیونکہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر کھل کر کرنے میں شرم آتی ہو۔ جس شخص کا ایمان اللہ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے؟ اس سے بڑی نصیحت کیا ہوگی کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہیں، مگر اپنا حصہ دین میں ضرور شامل کریں۔ کسی کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی اور نیکی کی دعوت دیں۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ رب کریم کے فیصلے آپ کے لیے بہترین ہیں۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ دنیا کی کوئی بھی طاقتور چیز کبھی طاقتور نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنی پہچان تمہارے دل کے ذریعے رکھی ہے، تمہیں وہ دل دے دیا ہے، اور یہ دل اگر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو یہ اللہ کو پا لے گا۔ اگر قافلہ کسی کو سالار ہی نہ مانے تو سفر گمراہی کی دلیل ہے۔
عبادت اگر وہ قبول کر لے تو عبادت ہے، ورنہ وہ بھی صرف محنت ہی ہے۔ جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور اپنے نفس کی لذت سے نہیں بچتا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس خدا ہے، اگر پوری دنیا کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں، خدا کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تم سے محبت کرنے والا وہ ہے جس نے تم میں 99 عیب اور ایک خوبصورت خصلت دیکھی، تو اس نے ایک خصلت سے محبت کی اور عیبوں کو چھوڑ دیا۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ کسی کی اصلاح کرتے وقت نرمی اختیار کرو تاکہ وہ تمہاری بات دل سے قبول کرے۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ آنسو بہاؤ اس دن پر جو تیری زندگی کا گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ اتنے افسوس کی بات ہے، ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزرتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غلطی قبول کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی قبول نہیں کی۔ شاید اسی لیے ہم بھی آج کل اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ انسان ہر جگہ پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ جب کان غور سے سنتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دل کے کانوں تک نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ انسان کے لیے دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ وقت کے پاس ہے ہنر چہرے بے نقاب کرنے کا۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔
سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ کو جانتا ہو لیکن پھر بھی گناہ کرے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے ختم ہونے پر ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پسند کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند چیز قبول کر لینا اور بھی مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا بڑا مقام ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نیک بھی ہو جاؤں، تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھانے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بد نصیب ہو گیا۔ کامیابی پانے والوں کے قافلے میں شامل ہونا ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ۔ وہ بے وقوف آدمی ہے جو مار کھاتا جا رہا ہے اور کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ وہ ہر بار مار کھاتا جا رہا ہے اور پھر ایک بڑی تکلیف کا انتظار کرے گا۔ اللہ تعالی نے اس تکلیف کے ذریعے اس کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اس غم پر راضی ہو جائے، نہیں راضی ہوگا تو پھر اگلے غم کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ یہیں قریب ہو جائے تو اگلے غم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بے شمار برائیاں دنیا میں ایسی ہیں جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آئے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ من اچھا کرو تو سب اچھا ہو جائے گا، پھر تم قبول کر لیے جاؤ گے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی نہایت بے وقوف بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ عام سا چہرہ سوچ کی خوبصورتی سے بنا دیکھے بھی ہمیشہ نظر کو کھینچنے والا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے مطلب کا مرید ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ انمول ہے۔ محبت پھیلائیں لیکن یاد رکھیں محبت اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ دل کے سودے میں دکان اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ انسان میں جذبات سے زیادہ جذبہ ہونا چاہیے، سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے۔
اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ بات یہ ہے میرے عزیز کہ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ یا اللہ، اگر ہم آپ کے راستے سے دور ہونے لگیں تو ہمیں اپنی طرف عمدہ انداز میں واپس لے آئیے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنے ہر بندے کے لیے بہتر سوچ رکھا ہے، اور ہم نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو ہم کھو چکے تھے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتے ہیں یا رب۔ جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ زندگی میں آپ کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل اور ذہنی سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شکل، صورت، گھر بار، روپیہ، پیسہ شرافت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں انسانوں کی ہمت اور دلیری کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ کسی بھی ملک میں کچھ نہیں ہوتا، ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں میں ہوتی ہے، کمی ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ خامی اس ملک کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان انصاف نہیں کرتا تو اللہ خود انصاف کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ حق کو حق دلا ہی دیتا ہے، پھر ناحق کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ معاشرے کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدلیں؟ حرام چیز کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور ویسے بھی مقدر کسی کتاب یا کسی کی ہتھیلی پر نہیں لکھا ہوتا، وہ اس کی کوشش میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ کبھی تباہی کے اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔
اچھا ہے کہ ملنے کو سبھی آئیں گھروں پہ، مشکل ہے دوست بعد میں قبروں کا ڈھونڈنا۔ عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، نرم رویہ اختیار کریں، ہماری حیثیت مہلت ملے ہوئے جنازوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، درختوں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکڑیوں، چیونٹیوں، دیمک کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسماں سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا، تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجئے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ غصہ ایک غیر ارادی کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں کرتا۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ گھر کی مشکل کوئی حل چاہتی ہے، مجھ سے وہ تاج محل چاہتی ہے۔ کیسی نادان ہے دنیا کی طلب، بیج بویا نہیں پھل چاہتی ہے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں، دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، ان سب کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اپنے محبوبی حقیقی کی طلب میں کب تک در بدر خاک چھانتا پھرے گا؟ اے طلب رکھنے والے، تو اپنے اندر نگاہ ڈال، تو ہی تمام ناموں کا مظہر ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان تاکہ رب کو پہچان لے۔ میں کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتا، تو ہی میرے راز سن لے، تو ہی میرا رازداں ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرب یعنی تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسری میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر
آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی اپنے کی زندگی کا ایسا خوبصورت پھول ضرور بنیے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ آپ کی خوبصورتی اور خوشبو کی گواہی ضرور دے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کے پاس ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ غمزدہ رہے جنہوں نے اپنی محرومیوں پر نظر رکھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا نقصان قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھو دیا تو یہ نقصان آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں بہت بڑی اور قابل تعریف کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اپنے دل کو اور نفس کو پاک کر لینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کی زندگی بس ایک جھلک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور تیسرا اس دوسرے منظر کے پیچھے ہوتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے، اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، شیطان ان کو جیت لیتا ہے۔ ایک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، بن مانگے بھر دی جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ پیدا کیا جانا ہے، تخلیق میں لایا جانا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو وہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق پلٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آئینوں سے ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں
خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ، وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا سبق شامل، تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹا نہ دینا۔ ہے ہمارے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسی خطیب بنائے کس سے خطاب کریں۔ جس قوم کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صفائی کرنے والا حقیر ہوتا ہے، اس سے صفائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف آپ اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان لے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رشتوں پر لعنت جو کسی کا سکون چھین کر سو جاتے ہیں۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے، اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہے، بہت جلد بستر ہمارے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنی فرمائشیں کرتا ہے ماں باپ کو اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اللہ سے زیادہ فرمائشیں کرو۔ وہ تکلیفیں اور حادثات جو آپ کی سوچ کو صحیح سمت میں ڈال دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے، یعنی ہر پریشانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہمیں نفرتوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ محبت بانٹنے والے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ توبہ میں جلدی کرو، بعض مرتبہ موت توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان تینوں کو اپنا لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ حلال حرام میں فرق کرنا سیکھو، ورنہ دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں میں صرف خامیاں ہی تلاش مت کرو، ہر انسان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس ان پر نظر رکھو تو تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت ہر کسی سے نہیں لیتا، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ دنیا کے پجاری مالداروں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک پردے میں رہتے ہیں، پھر بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں بے نیازی پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواہشوں کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ عقل عام چیزیں بھی نہیں سمجھی، عشق نے معجزے بھی کر ڈالے۔ مصیبت میں خاموشی سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا نام ہی صبر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم ان کے آنسو رکنے نہیں دیتا۔ اگر تو آپ خدا پر یقین کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر وہی مشکل کشا ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کر اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اگر تمہیں عزت درکار ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو۔ روحانیت کے راستے میں ایک بڑا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اس راستے میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کیا ملے گا، اسے کبھی کچھ نہیں ملا، اور جس آدمی نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے تو اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ ایک عالم جس قدر علم کا زیادہ مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔
اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں۔ دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں، چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کے انتظار میں ہے۔ جب وہ چیز مکمل کمال تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اپنے زوال کی طرف چل پڑتی ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ نسل اب کتابیں نہیں کھولتی۔ وہ لوگ جنہیں اپنے دکھڑے سنانے کو اعتماد کے قابل دوست نہیں ملتا، وہ تنہائی کو دوست بنا لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر خلا میں بڑبڑاتے ہیں، زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ انہیں اس سے وہی راحت ملتی ہے جو مریض کو کراہنے سے اور غم زدہ کو سسکنے سے ملتی ہے، کیونکہ غم اگر دل میں گھر کر لے تو گھٹن بڑھ جاتی ہے۔ پھر اگر زبان اس غم کو بیان نہ کر پائے، شکوے کر کے غبار ہلکا کرنے کو کوئی میسر نہ ہو، تو یہ غم انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب دل جائز چیزوں کی محبت میں ڈوب جائے تب بھی تاریک ہو جاتا ہے، تو پھر حرام چیزوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا؟ لوگ تعریف کی اینٹیں تمہیں تھمائیں تو انہیں توڑ دینا، انہیں جوڑتے ہوئے کوئی دیوار مت بنا لینا، ورنہ وہی دیوار حائل ہو جاتی ہے رب کے اور بندے کے درمیان۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہر غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف دل ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بیماری ہمیں شفا کی اہمیت بتاتی ہے۔ ہم ہمیشہ تندرست رہیں تو ہمیں تندرستی کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں ہمارا بعض برائیوں سے واسطہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ ہم اچھائی کا مطلب جان سکیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ بروں کا تو حق ہے کہ وہ برے بنیں، جو چاہیں کریں، اور جو لوگ حق پر ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا انہیں حکم ہے، یعنی رحم۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تب بھی یہ زمین پر بڑا بھاری ہے اور روح کو بڑی تکلیف دینے والا ہے۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، کتنا کمزور ہے انسان، ایک خیال ہی کی تکلیف سے چیخ اٹھتا ہے۔ ہمیں دروازوں پر دستک ضرور دینی چاہیے، یہ مان لینے سے پہلے کہ وہ ہمارے لیے بند ہے۔ یہ دنیا ایک گول دنیا ہے، لیکن پھر بھی جو ایک بار چلا جاتا ہے پھر کبھی دوسرے سرے سے لوٹ کر نہیں آتا۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پر۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ جیسے سانپ اپنی کیچلی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا،
ایسے ہی کوئی شخص اپنے ماضی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جوانی، بچپن، شہر، لوگ، دوست، محبوبائیں بچھڑ جاتی ہیں تو پھر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لوگ ہمیشہ کی طرح یہ باتیں سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی چنی ہوئی چیزوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی راستے کو چن لینا زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔